بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں ہوں حافظ محمد ناطق سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دینی گارڈن۔ ناظرین، میں حاضر ہوا ہوں ایک نیا ویڈیو لے کر، ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ آپ کے حج کے سفر کے لیے ایک پیاری سی حدیث آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اس حدیث کا ترجمہ پیش کروں گا۔ ناظرین، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حج کے متعلق جو احادیث مبارکہ ہیں ان کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔ حج کے سفر میں جانے سے قبل ہر انسان کو، ہر شخص کو فضائل حج کے متعلق جو بھی احادیث ہیں ان کا مطالعہ ضرور کریں، لیکن چونکہ اب وقت نہیں ہے اور لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہے، کتاب نہیں ہے اور وقت نہیں ہے، یا پھر مطالعہ کرنے کا شوق نہیں ہے، یا پڑھ نہیں پاتے ہیں، تو ایسی صورت میں میں نے سوچا ہے کہ آپ کے لیے روزانہ ایک فضائل حج کے متعلق سے، ترغیب حج کے متعلق سے ایک حدیث یا دو حدیث آپ کے لیے لاؤں، آپ کے لیے پیش کروں، تاکہ آپ اس حدیث کو سن کر اور اس کو سمجھ کر آپ اپنے حج کے سفر کو اس کے مطابق آپ کام کریں، عبادت کریں۔ حدیث میں جیسا فضائل بیان کیا جائے، مسائل بیان کیا جائے، ان چیزوں کو اپنے ساتھ شامل کرنا ہے۔ ناظرین، آج جس حدیث کو لے کر میں آیا ہوں، بہت ہی غور سے، توجہ کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک ضرور سنیں۔ اس ذرا سا بھی ویڈیو کو اسکپ نہ کریں، بالکل شروع سے لے کر آخر تک مکمل اس ویڈیو کو دیکھیں اور سماعت فرمائیں۔ ناظرین، شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے بٹن پر ٹچ کر کے آل پر ٹچ کر دیں، تاکہ آپ کا اور ہمارا رشتہ قائم ہو جائے اور ہماری جانب سے جو بھی ویڈیوز پیش کیے جائیں وہ آپ کو سب سے پہلے پہنچے۔ حاضر ہے آپ کے لیے آج کی حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لبابا عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا۔ رواه الترمذي وابن ماجہ كذا في المشكاة۔ ناظرین، ترجمہ پیش کرنے سے قبل میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پہ بالکل نئے ہیں، پہلی بار آپ آئے ہیں ہمارے چینل پہ، تو حج کی مکمل ٹریننگ لینے کے لیے آپ میرے چینل کے پلے لسٹ میں جائیں اور وہاں حج اور عمرہ کے جو باکس ہیں اس پہ ٹچ کریں۔ آپ کے لیے میں نے حج کی ٹریننگ، عمرہ کی ٹریننگ کے تعلق سے وہ ویڈیوز بنائے ہیں جو آپ کے سفر کے لیے بہت ہی کارآمد ہے، آپ کے سفر کے لیے وہ بہت ہی ضروری باتیں ہیں۔ آپ کو ٹریننگ لینا بے حد ضروری ہوگا۔ آپ ٹریننگ لے کر حج میں جائیں گے تو آپ کا انشاءاللہ حج بیکار نہیں ہوگا، حج خراب نہیں ہوگا، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ
اپنے بندوں کو کہتے ہیں کہ حج کی عبادت کس طرح کرنی ہے، آپ انشاءاللہ اس کے مطابق آپ کی عبادت ہوں گے۔ ناظرین، اسی طرح سے میں نے آپ کے لیے عمرہ اور حج کے سفر کے لیے میں نے دعاؤں کا جو ہے وہ بھی ویڈیو بنایا ہے، نیت کیسے کرنی ہے، طواف کرنے وقت کیا پڑھنا ہے، خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑے تو مجھے کیا دعا مانگنی ہے، وہ سب میں آپ کے لیے بنا کر رکھا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جا کر پلے لسٹ میں جا کر آپ ان تمام ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھ لیں۔ ناظرین، آج کی حدیث کا لیجیے ترجمہ حاضر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب حاجی لبیک کہتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے دائیں اور بائیں جو پتھر، درخت، ڈھیلے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی لبیک کہتے ہیں، اور اسی طرح سلسلے زمین کے منتہا تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ متعدد احادیث میں آیا ہے کہ لبیک کہنا حج کا شعار ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لبیک کہتے تھے تو حق تعالی شانہ جواب میں فرماتے تھے لبیک یا موسیٰ۔ حاجی کی ایک لبیک ہی نہیں، اس کی ہر چیز میں مستقل اجر اور فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مینا کی مسجد میں حاضر تھا کہ دو شخص، ایک انصاری اور ایک ثقفی، حاضر خدمت ہوئے اور سلام کے بعد عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کچھ دریافت کرنے آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا دل چاہے تو تم دریافت کر لو، اور تم کہو تو میں بتاؤں کہ تم کیا دریافت کرنا چاہتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ ہی ارشاد فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حج کے متعلق دریافت کرنے آئے ہو کہ حج کے ارادے سے گھر سے نکلنے کا کیا ثواب ہے، اور طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، اور صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کا کیا ثواب ہے، اور عرفات پر ٹھہرنے اور شیطانوں کے کنکڑیاں مارنے کا اور قربانی کرنے کا اور طواف زیارت کرنے کا کیا ثواب ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اس پاک ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے، یہی سوالات ہمارے ذہن میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کا ارادہ کر کے گھر سے نکلنے کے بعد تمہاری سواری یا اونٹنی جو ایک قدم رکھتی ہے یا اٹھاتی ہے، تمہارے اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور طواف کے بعد 2 رکعتوں کا ثواب ایسا ہے جیسا ایک عربی غلام کو آزاد کیا ہو، اور صفا مروہ کے درمیان سعی کا ثواب 70 غلاموں کو آزاد کرانے کے برابر ہے۔ اور عرفات کے میدان میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو حق تعالی شانہ دنیا کے آسمان پر اتر کر فرشتوں سے فخر کے طور پر فرماتے ہیں کہ میرے بندے دور دور سے پراگندہ بال آئے ہوئے ہیں، پراگندہ یعنی بکھرے ہوئے ہیں، میری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اگر تم لوگوں کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں، یا بارش کے قطروں کے برابر ہوں، یا سمندر کے جھاگوں کے برابر ہوں، تب بھی میں نے معاف کر دیے۔ میرے بندو جاؤ، بخشے بخشائے چلے جاؤ، تمہارے بھی گناہ معاف ہیں، اور جن کی تم سفارش کرو ان کے بھی گناہ معاف ہیں۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطانوں کے کنکڑیاں مارنے کا حال یہ ہے کہ ہر کنکڑی کے بدلے ایک بڑا گناہ جو ہلاک کر دینے والا ہو معاف ہوتا ہے، اور قربانی کا بدلہ اللہ کے یہاں تمہارے لیے ذخیرہ ہے، اور احرام کے کھولنے کے وقت سر منڈانے میں
ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ اس سب کے بعد جب آدمی طواف زیارت کرتا ہے تو ایسے حال میں طواف کرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور ایک فرشتہ مونڈھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ آئندہ از سر نو اعمال کرو، تیرے پچھلے سب گناہ تو معاف ہو چکے، لیکن یہ ضروری ہے کہ حج وہی حج مبرور ہو جو حقیقتاً کہلانے کا مستحق ہے، جو حقیقتاً حج کہلانے کا مستحق ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ لبیک اس ندا کا جواب ہے جو اللہ تعالی جل شانہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی، جس کا ذکر قرآن پاک کی آیت وَأَذِّن فِي النَّاسِ میں گزر چکا ہے۔ اس لیے جیسا کہ حاکم کی پکار پر دربار کی حاضری میں امید و خوف کی حالت ہوتی ہے، ایسا ہی حال ہوتا ہے، چاہیے اس سے ڈرتے رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کہیں اپنی بدعمالیوں سے حاضری ہی قبول نہ ہو۔ مطرف بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ عرفات کے میدان میں یہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ ان سب کو میری نحوست کی وجہ سے محروم نہ فرمانا۔ بکر مزنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ عرفات کے میدان میں حجاج کو دیکھ کر کہتے تھے کہ مجھے یہ خیال ہو رہا ہے کہ میں اگر نہ ہوں تو ان سب کی مغفرت ہو جاتی۔ حضرت علی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے حج کے لیے احرام باندھا تو چہرہ زرد ہو گیا اور بدن پر کپکپی آ گئی اور لبیک نہ کہہ سکے۔ کسی نے عرض کیا کہ آپ نے احرام کے شروع میں لبیک نہیں کہی، تو فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کے جواب میں لا لبیک نہ کہا جائے، یعنی تیری حاضری معتبر نہیں۔ اس کے بعد بڑی مشکل سے لبیک کہا تو غشی آ گئی اور اٹھنی پر سے گر گئے۔ اس کے بعد جب لبیک کہا تو یہی حال ہوتا تھا، سارا حج اسی طرح پورا کیا۔ احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حج کو گیا، جب احرام باندھنا شروع کیا تو انہوں نے لبیک نہ کہی، یہاں تک کہ ہم 1 میل چلے۔ اس کے بعد ان کو غشی آ گئی۔ جب غشی سے افاقہ ہوا تو مجھ سے کہنے لگے، احمد، حق تعالی شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی بھیجی تھی کہ ظالموں سے کہہ دو کہ میرا ذکر کم کیا کریں، اس لیے کہ جب آدمی اللہ جل شانہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ جل شانہ کے ارشاد فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، کی بنا پر حق تعالی شانہ بھی اس ظالم کا ذکر کرتے ہیں۔ اس بنا پر فرمایا کہ میں اس ظالم کا ذکر لعنت سے کرتا ہوں۔ اس کے بعد ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ احمد مجھے یہ بتایا گیا کہ جو شخص ناجائز امور کے ساتھ حج کرتا ہے اور لبیک کہتا ہے تو حق تعالی شانہ فرماتے ہیں لا لبیک، تیری لبیک مقبول نہیں جب تک ان ناجائز امور کو نہ چھوڑے۔ ترمذی شریف میں حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس سے حساب کرتا رہے اور آخرت کے لیے عمل کرتا رہے، اور عاجز و بیوقوف ہے وہ شخص جو اپنے نفس کو خواہشوں کی طرف لگائے اور اپنی آرزوؤں کے پورا ہونے کی امید باندھے رہے، لیکن اس سب کے باوجود اللہ کے لطف و کرم کا امیدوار بھی رہنا چاہیے کہ اس کا فضل اور کرم ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے الفاظ ہیں اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی
ورحمتك أرجى عندي من عملی۔ یا اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے اور تیری رحمت میرے اعمال حسنہ سے زیادہ امید کے قابل ہے۔ ایک بزرگ مکہ مکرمہ میں 70 برس رہے اور برابر حج اور عمرے کرتے رہے، لیکن جب وہ حج یا عمرہ کا احرام باندھتے اور لبیک کہتے تو جواب لا لبیک ملتا۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان نے ان کے ساتھ ہی احرام باندھا اور ان کو جب لا لبیک کا جواب ملا تو اس نے بھی سنا، تو وہ کہنے لگا چچا جان آپ کو تو لا لبیک کہا۔ کہنے لگے بیٹا تو نے بھی سنا؟ اس نے کہا میں نے بھی سنا ہے۔ اس پر شیخ روئے اور کہنے لگے بیٹا میں تو 70 برس سے یہی جواب سنتا ہوں۔ جوان نے کہا پھر کیوں آپ اتنی مشقت ہمیشہ اٹھاتے ہیں؟ شیخ نے کہا بیٹا اس کے سوا اور کون سا دروازہ ہے جس کو پکڑ لوں، اور اس کے سوا اور کون میرا ہے جس کے پاس جاؤں؟ میرا کام تو کوشش ہے، وہ چاہے رد کرے یا قبول کرے۔ بیٹا غلام کو یہ زیبا نہیں کہ وہ اتنی بات کی وجہ سے آقا کے در کو چھوڑ دے۔ یہ کہہ کر شیخ رو پڑے حتیٰ کہ آنسو سینے تک بہنے لگے۔ اس کے بعد پھر لبیک کہی تو جوان نے سنا کہ جواب میں کہا گیا کہ ہم نے تیری پکار کو قبول کر لیا اور ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ ہر ایک شخص کے ساتھ جو ہمارے ساتھ حسن ظن رکھے بخلاف اس کے جو اپنی خواہشات کا اتباع کرے اور ہم پر امیدیں باندھے۔ جوان نے جب یہ سنا تو کہنے لگا چچا تم نے بھی یہ جواب سنا؟ شیخ یہ کہہ کر میں نے بھی سن لیا، اتنے روئے کہ چیخیں نکل گئیں۔ ابو عبداللہ جلہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ذوالحلیفہ میں تھا، ایک نوجوان نے احرام باندھنے کا ارادہ کیا اور بار بار یہ کہہ رہا تھا اے میرے رب مجھے یہ ڈر ہے کہ میں لبیک کہوں اور تو لا لبیک کہہ دے۔ کئی مرتبہ یہی کہتا رہا، آخر ایک مرتبہ اس نے زور سے لبیک اللہم لبیک کہا اور اس میں روح نکل گئی۔ علی بن موفق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں عرفہ کے شب میں منی کی مسجد میں ذرا سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے سبز لباس پہنے ہوئے آسمان سے اترے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ اس سال کتنے آدمیوں نے حج کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ مجھے تو معلوم نہیں۔ تو اس پوچھنے والے نے خود ہی کہا کہ 6 لاکھ آدمی ہیں۔ اس نے پھر سوال کیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ان میں سے کتنے آدمیوں کا حج قبول ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے تو معلوم نہیں۔ اس نے خود ہی بتایا کہ ان میں سے صرف 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں آسمان کی طرف چلے گئے۔ ابن موفق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس خواب کی وجہ سے گھبرا کر میری آنکھ کھل گئی اور مجھے بڑا سخت فکر و غم سوار ہو گیا۔ خود اپنے بارے میں سوچ میں پڑ گیا کہ 6 آدمی کل ہیں جن کا حج قبول ہوا، میں بھلا ان میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ اس کے بعد عرفات سے واپسی پر بھی میں مجمع کو دیکھتا رہا تھا اور سخت فکر میں تھا کہ اتنا بڑا مجمع اور اس میں سے صرف 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا ہے۔ مزدلفہ میں اس سوچ میں میری آنکھ لگ گئی تو وہی 2 فرشتے پھر نظر آئے اور وہی سوال و جواب جو میں نے ابھی بتایا آپس میں کیے۔ اس کے بعد اس فرشتوں نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس میں کیا حکم فرما دیا؟ دوسرے نے کہا مجھے تو معلوم نہیں۔ تو اس نے کہا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ان 6 میں سے ہر ایک کے طفیل میں 1 لاکھ کا
حج قبول کر لیا جائے۔ ابن موفق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پھر میری جو آنکھ کھلی تو مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ بیان سے باہر ہے۔ انہی بزرگ کا ایک اور قصہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 1 سال حج کیا، اس کے بعد مجھے ترس آیا کہ بعض آدمی ایسے بھی ہوں گے جن کا حج قبول نہ ہوا ہو، تو میں نے دعا کی، یا اللہ میں نے اپنا حج اس کو بخشا جس کا حج قابل قبول نہ ہو۔ روضۃ الریاحین میں اس قصے میں کچھ الفاظ کی کمی بیشی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ میں نے 50 سے زیادہ حج کیے اور ان سب کا ثواب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اور اپنے والدین کو بخشتا رہا۔ ایک حج رہ گیا، میں نے عرفات کے میدان میں لوگوں کے رونے کی آوازیں سن کر اس کو بخش دیا۔ جس کا حج قبول نہ ہوا ہو، اس کے بعد مزدلفہ میں مجھے خواب میں اللہ جل شانہ کی زیارت ہوئی۔ حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ علی تو مجھ سے زیادہ سخی بننا چاہتا ہے، میں نے سخاوت پیدا کی اور میں نے سخی لوگوں کو پیدا کیا، میں تمام سخی لوگوں سے زیادہ سخی، سارے کریموں سے زیادہ کریم، سارے بخشش کرنے والوں سے زیادہ بخشش کرنے والا۔ میں نے ہر اس شخص کا حج جو قابل قبول نہ تھا اس کے طفیل میں قبول کر لیا جس کا حج مقبول تھا۔ اور روضۃ الریاحین میں ہے کہ میں نے ان سب کو بخش دیا اور ان کے ساتھ ان سے کئی چند لوگوں کو، اور ان میں سے ہر شخص کی سفارش اس کے گھر والوں میں، اس کے دوستوں میں، اس کے پڑوسیوں میں قبول کی۔ ابو عبداللہ جوہری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک قصہ اسی قسم کا ہے جو میں آگے آپ کو بتاؤں گا، اور حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے لبیک نہ کہہ سکنے کا قصہ وہ بھی آگے آئے گا انشاءاللہ۔ ان واقعات سے معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ کے لطف و کرم سے یہ امید رکھنا چاہیے کہ وہ محض اپنے کرم سے نواز دے گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ وہ شخص بہت بڑا گناہگار ہے جو عرفات کے میدان میں بھی یہ سمجھے کہ میری مغفرت نہیں ہوئی۔ میں آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا عرفات کے میدان میں جو دعائیں مانگنی ہے، اس ویڈیو میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دعا اس غالب گمان سے مانگیں کہ میں جو دعائیں کر رہا ہوں یہ دعا میری قبول ہو رہی ہے۔ انسان جیسا گمان رکھتا ہے ویسے ہی اس کے ساتھ عمل ہوتا ہے، اس لیے انسان کو ہمیشہ ہر جگہ اپنا گمان اچھا رکھنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے۔ جب کہتے ہیں کہ گمان جیسا ہوگا ویسے ہی اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ ناظرین، آپ سے بھی گزارش ہے کہ حج کے سفر میں جائیں اور جن جن جگہوں پہ دعائیں مانگیں وہ بالکل غالب گمان رکھیں کہ میں نے یہ دعائیں مانگی ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے میری دعاؤں کو قبول کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ حج کے سفر میں یا جہاں بھی ہوں، گھر پر ہوں، سفر میں ہوں، جہاں بھی ہوں، غالب گمان رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ویسے ہی آپ کے ساتھ معاملہ کریں گے جیسا آپ گمان کریں گے۔ ناظرین، امید ہے کہ آج اس ویڈیو سے آپ نے ضرور کچھ سیکھا ہوگا، آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو بھی لائک کریں اور اس ویڈیو کو بھی اپنے تمام جان پہچان والوں کو شیئر کر دیں۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن پہ ٹچ کریں اور آل پر ٹچ کر دیں تاکہ آپ سے اور ہمارا رشتہ قائم ہو جائے، اور آپ کے اس طرح کے کرنے سے ہمیں جو ہے یہ اس طرح کرنا مجھے موٹیویٹ کرتا ہے، اور میں آپ کے لیے پھر سے ایک نئے ویڈیو بنانے کے لیے میرے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے جس کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں۔ ناظرین، میں آج انہی چند باتوں کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا۔
میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ جب تک مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔